السلام علیکم ناظرین، وائس آف ساجد میں خوش آمدید۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے حامان و قارون کا واقعہ بیان کروں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے قارون کا کیا تعلق تھا؟ قارون اپنے مال و دولت کے ساتھ زمین میں کیسے دفن ہوا؟ حامان فرعون کا معتمد وزیر تھا اور اس کی خدائی پر ایمان رکھتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام سے اس کی عداوت و دشمنی تھی۔ فرعون کے حکم سے ایک پہاڑ پر اس نے ایک بلند بالا محل تیار کروایا تھا جس کی اونچائی آسمان سے باتیں کرتی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ اس محل کی تعمیر میں مزدوروں کے علاوہ 50,000 معماروں نے حصہ لیا، اور کئی سال میں جب وہ بن کر تیار ہوا تو فرعون اس کی چھت پر گیا تاکہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو خدا کو دیکھ سکے۔ اس کا خیال تھا کہ آسمان اس کی چھت سے بہت نزدیک ہوگا، مگر جب وہ وہاں پہنچا تو اسے آسمان وہاں سے اتنا ہی دور معلوم ہوا جتنا کہ زمین سے تھا۔ وہ بہت نادم ہوا اور شرمساری و غیظ غضب کی حالت میں اس نے موسیٰ علیہ السلام کے خدا کو پکارنا اور للکارنا شروع کیا۔ جب جواب نہ ملا تو اس نے ایک تیر آسمان کی طرف پھینکا۔ خدا کی قدرت کی، جب وہ تیر زمین پر واپس آ گرا تو خون آلودہ تھا، جسے دیکھ کر وہ خوشی سے اچھلنے کودنے لگا اور کہنے لگا کہ میں نے موسیٰ علیہ السلام کے خدا کو ہلاک کر دیا، نعوذ باللہ۔ اس واقعے کے دوسرے دن زلزلے کے ایک جھٹکے نے اس محل کو مسمار کر دیا اور اس کے گرنے سے ہزاروں لوگ مر گئے۔ قارون یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا۔ علم کیمیا سے واقف تھا، اس لیے اس نے اتنی دولت جمع کر لی تھی کہ اس کے خزانوں کی کنجیاں گوڈو اور خچروں پر لاد کر لائے جاتے تھے۔ یہ ہیرے جواہرات سے بنے ہوئے سرخ رنگ کے لباس پہنتا تھا، سفید گھوڑے پر سواری کرتا تھا، اور جب اپنے قیصر سے نکلتا تھا تو 4,000 سوار اس کے عقب میں، 300 غلام داہنی طرف، اور زیورات پرتکلف لباس سے آراستہ 300 خوبصورت کنیزیں بائیں طرف چلتی تھی۔ یہ انتہائی مغرور و بخیل تھا۔ اس کی تباہی و بربادی کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ قطبوں کی تباہی و بربادی کے بعد جناب موسیٰ علیہ السلام نے حکومت جناب ہارون کے سپرد کر دی تھی۔ جب کوئی قربانی کرتا تھا اس کا جانور بھی ہارون علیہ السلام ہی کے ہاتھوں سے ذبح ہوتا تھا، جسے غیبی آگ آ کر اٹھا لے جاتی تھی۔ اس پر قارون کا حسد پیدا ہوا اور وہ گستاخانہ لہجے سے موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا کہ تم نے سب کچھ ہارون علیہ السلام کو دے دیا۔ آپ نے فرمایا جیسا خدا کا حکم تھا ویسا میں نے کیا۔ اس وقت سے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سخت دشمن ہو گیا۔ آپ نے اس سے توبہ کرنے کو کہا تو اس نے آپ کا مذاق اڑا دیا۔ جب زکوٰۃ کا حکم ہوا تو اس نے کہا میں نہیں دوں گا، حتیٰ کہ 1 دینار دینے پر بھی راضی نہ ہوا، اور کہا کہ موسیٰ علیہ السلام ہمیں فقیر بنانا چاہتا ہے۔ ایک دن ایک بد کردار عورت کو 2 تھیلیاں دے کر اس نے اس عورت سے کہا کہ مجمع عام میں موسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگائیے۔ چنانچہ دوسرے دن جب وعیز میں حضرت موسیٰ علیہ السلام زنا کی مذمت کر رہے تھے تو اس نے کہا کہ آپ کو بھی لوگ ایسے ہی جانتے ہیں۔ پھر اس عورت کو اس نے گواہی میں پیش کرنا چاہا، مگر خدا کی شان کہ اس کو خوف پیدا ہوا اور اس نے سچا واقعہ بیان کر دیا، اور قارون کی سربہ مہر وہ دونوں تھیلیاں دکھائیں۔ آخرکار وہ مجمع عام میں ذلیل ہوا۔ اس کی اس حرکت پر جناب موسیٰ علیہ السلام کو جلال آیا، چنانچہ آپ نے بد دعا کی۔ خدا کا حکم ہوا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، میں زمین کو تمہارے اختیار میں دیتا ہوں، قارون کے لیے جو مناسب سمجھو وہ کرو۔ آپ نے فرمایا اے زمین اسے نگل جا۔ قارون گر و بار و خزانوں کے ساتھ گھٹنوں تک زمین میں دس گیا تو اس نے امان چاہی۔ آپ نے پھر زمین کو نگلنے کو حکم دیا تو وہ کمر تک دس گیا۔ تیسری بار جب حکم دیا تو وہ حشمت سمیت زمین کے اندر اس طرح دس گیا کہ صفحہ ہستی سے اس کا نام و نشان مٹ گیا۔